یا صاحب ہم دیکھ رہے ہیں کل جب عدالت کا فیصلہ آیا تب سے لے کر اب تک بھی اور اس سے پہلے بھی اگر غیر مشروط معافی مانگ لیتے تو شاید معاملہ کچھ اور ہوتا. خان صاحب پسپائی اختیار کرنے کو کیوں تیار نہیں ہے اور ان کی جو اسٹریٹجی ہے یہ ان کے لیے فائدہ مند ہے یا نقصان دہ؟ اور پسپائی نہیں اختیار کر رہے اسی لیے تو سارا پرابلم ہے. پسپائی اختیار پہلے دن کر جاتے نا, نکال دیا تھا نگلوں نے, چپ کر کے وہاں بیٹھ جاتے بنی گالہ میں اور آگے نہ کرتے. سمجھا تو یہ گیا تھا جب نکالے جائیں گے تو حالات سے سمجھوتا کر لیں گے, وہ جو ہے نا انیویٹیبل جو ناگزیر حالات ہو گئے ہیں اس سے کر لیں گے. اور مسئلہ ہی سارا یہ بنا ہے کہ اس نے حالات سے سمجھوتا نہیں کیا, کھڑا ہوا ہے, ڈر نہیں رہا, جھک نہیں رہا. اور پٹواریوں کے لیے پریشانی اور ہے کیا؟ پٹوار صاحبان جو ہیں وہ یہی پریشانی میں تو مبتلا ہیں. اچھا. اور وہ جو آج انہوں نے کہا ہے کہ سر یہ جو ہے گورنمنٹ کیا وہ 23 تھانوں والی جو ہے 22 وہ زنانہ تھانہ ملائے تو پھر 23 بنتے ہیں. بات تو ہینڈلرز سرپرست ایکچول انہوں نے جو انگریزی وہ ہینڈلر سرپرست وہ ہے. ہم جو ان پڑھ ہیں ہم ہتھ رکھے کہہ دیتے ہیں, تو بات تو ایک ہی ہے, ان پہ وہ بات کی ہے. تو ایک تو پٹواری صاحبان نے, پٹواری جو اصلی پٹواری ہیں ان سے معذرت کے ساتھ میں یہ کہہ رہا ہوں, ہم اصطلاح کو استعمال کر رہے ہیں, کام کے بندے ہوتے ہیں. پٹواری صاحبان کے لیے پریشانی ہی یہ ہے کہ ایک چیز ثابت ہو گئی ہے یہ 4-4.5 ماہ میں. وہ کیا؟ کہ سیاسی طور پہ ہم خان کا مقابلہ نہیں کر سکتے. اچھا. اور انہوں نے لاکھ کوشش کی. اب یہ دیکھیں نا, شہباز گل کو اگزامپل بنایا گیا, ایک دو اور کو بنایا گیا, ہم اپنا ذکر تو ظاہر ہے نہیں کریں گے. لیکن اس سے ہوا کیا؟ یہ جو ہے جب انہوں نے فیصل آباد میں جو تقریر کی اس کے بعد جو ایک رد عمل آیا کہ اتنی پریشان ہو گئے ہیں, میں نام ہی نہیں لے رہا اداروں کا, یہ وہ پریشان ہو گئے, سب کچھ ہے. لیکن عوام پہ کیا اثر پڑا؟ تو ایسے میں آپ کو لگ رہا ہے خان صاحب کے لیے کوئی پریشانی نہیں ہے, ان پہ فرد جرم عائد ہونے جا رہی ہے, اتنے کیسز ہیں ان پر. جب آپ پہ جب ایک آپ 302 کا مقدمہ ذوالفقار علی بھٹو پہ بنا دیتے ہیں, انہیں آپ اندر کر دیتے ہیں, تو آپ وہ کیا کہیں گے ذوالفقار علی بھٹو پریشان ہو جائے؟ نام جو زندہ رہا بھٹو کا کہ پریشان نہیں ہوا, حالات بڑے جبر تھے, وہ اور زمانہ تھا, آج کل وہ بات نہیں ہے. پر یہ سب کچھ ہو رہا ہے. ہم وہ سیکنڈ سیگمنٹ میں جائیں گے, وہ جو ضمنی انتخاب, وہ ضمنی انتخاب کہاں سے کینسل ہو گئے, اور فیصل آباد میں کون سا سیلاب آ گیا, ننکانہ میں کون سا سیلاب آ گیا. تو چیف الیکشن کمشنر کی ذہانت کو, دور اندیشی کو ہم سلام پیش کرتے ہیں. نہیں تو وہ حشر ہونا تھا جو پنجاب کے ضمنی انتخابات میں ہو گیا تھا, اور رزلٹ یہ ہے 12 کی 12 سے گنتی ہوگی. یہ تو پہلے ہی, اور راہ فرار انہوں نے پہلے اختیار کر لیا. یہ جو ضمنی انتخابات سے راہ فرار ہے یہ عام انتخابات سے بھی ہوگا. یہ پہلی قسط ہے, راہ فرار کی پہلی قسط ہے. کیونکہ سیاسی مقابلہ وہ بھٹو کا نہیں کر سکتے تھے, سیاسی مقابلہ یہ پٹواری جو ہیں عمران خان کا نہیں کر سکتے. عام انتخابات اپنے وقت پر بھی نہیں ہوں گے, آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ میں کہہ رہا ہوں عام انتخابات آپ کریں جب تک آپ مائنس عمران کو کہیں وہ کر کے اور پی ٹی آئی کو کر کے, جب تک ایسے انتخابات نہ ہوں جو کہ آرمی ایکشن ایسٹ پاکستان میں 71 میں ہوا تھا, پھر ضمنی انتخابات بنگال میں ہوئے تھے, کوئی 150 سیٹیں پتہ نہیں, وہ کوئی 75 سیٹیں پیپلز پارٹی لے گئی تھی, باقی جماعتیں لے گئی تھی, اس کے علاوہ یہاں پہ وہ کر نہیں سکتے. یہ ثابت ہو گیا ہے. پریشانی یہ ہے پٹواریوں کے لیے, ان کے ہاتھ رکھوں کے لیے, ان کے دھوتوؤں کے لیے. سارا میڈیا بھرا ہوا, آپ دھوتو لے کے آپ اس کی تقریریں بند کر رہے ہیں, تو کیا فرق پڑا ہے؟ کچھ نہیں. اور تقریر جب کر رہے ہیں یوٹیوب, آپ اس پہ آپ پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں, پھر بھی لوگ وہ سن رہے ہیں. آپ وہ ہر چیز پہ وہ آپ پابندی لگا رہے ہیں. آپ کئی چینل جو بڑے بنتے تھے ان کو آپ نے کامیابی سے لمبا کر دیا ہے, وہ پنجابی کی اصطلاح ہے, ادھر نکال دیا, وہ نکال دیا, کوئی ان کے ایک دو جو زیادہ تھے ان کو پتہ نہیں کہاں آپ نے کر دیا ہے.
اسے فرق کیا پڑا ہے؟ عوام کے کوئی جذبات اور جو سینٹیمنٹس ہیں ان پہ کوئی فرق پڑا ہے؟ تو یہی جو ہے اب یہ جو کہہ رہے ہیں، آپ نے جو کہا غیر مشروط معافی مانگ لیتے، جی مطلب ہے آپ یہ تو کوئی غیر مشروط معافی کے ساتھ کوئی گارنٹی ہے کہ وہ کیس ہٹ جائے گا؟ جو آپ نے جو معاون عدالت جی جی منیر ملک صاحب، ایمیکوس مخدوم علی، کیورائے، جو آپ نے 2 بڑے وکیلوں کو، ملک کے بڑے ہیں، مخدوم علی خان اور منیر ملک، وہ کہہ رہے ہیں کہ کیس آپ جانے دیں، لیکن عدالت یہ نواز شریف صاحب جو ہیں لینن کے جو جانشین ہیں، ان کو ضمانت کس عدالت نے دی تھی؟ کس عدالت نے دی؟ اسی عدالت نے دی تھی، اسی عدالت نے دی تھی۔ اور یہ تاریخ میں کبھی ہوا نہیں کہ آپ کو سزا ملی ہے، آپ کو ضمانت کر کے، اور جو باہر گئے تھے ضمانتی کون تھے؟ وزیر اعظم، جناب وزیر اعظم سے کس نے پوچھا ہے یار تم ضمانتی تھے، تم نے وہ ادھر دستخط کیے تھے، ادھر دستخط کیے تھے، مچل کے دیے تھے، کسی نے پوچھا ہے؟ نہیں۔ عمران خان نے دھمکی اس نے صرف یہ دی تھی کہ ہم عدالت میں لے کر جائیں گے، قانونی کارروائی کریں گے، قانونی کارروائی کریں گے۔ اس کے علاوہ کچھ کہا تھا کہ ہم پتھر ماریں گے، ہم روک لیں گے، ہم گھر نہیں جانے دیں گے، ہم اس کا راستہ یہ کریں، کوئی ایسا لفظ کہا تھا؟ اور وہ تب اس تناظر یہ تھا کہ وہ جو تھی خبریں آ رہی تھیں کہ شہباز گل کے ساتھ وہ ہوئی ہے۔ دیکھیں ہم چھوٹی موٹی سیاست چکوال میں کرتے رہے، جی جس دن پتا چلے کہ اپنا کوئی ساتھی تھانے میں گیا، اس کے ساتھ یہ ہے، اس سے بڑھ کر پریشانی کوئی نہیں ہوتی، کیونکہ وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اگلے کیا کہیں گے کہ ہمیں تو آپ بچا نہیں سکتے، تو یہ پھر بڑی بڑی باتیں اب کیا کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی عدالتی فیصلہ، اور ہم سب عدالتی فیصلے کا احترام کرتے ہیں۔ یہ کون کہہ رہا ہے کہ ہم عدالتی فیصلہ نہیں احترام کرتے؟ ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہو کیا رہا ہے، ہو کیا رہا ہے، ٹھیک، یہ آپ دیکھیں۔ احترام تو ہم تو ہر چیز کا احترام کرتے ہیں، ہم تو وہ کیا کہتے ہیں ہینڈلرز کا بھی احترام کرتے ہیں، بنتا بھی ہے کرنا، ہم تو ہاتھ رکھوں کا بھی کرتے ہیں۔